للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جس مرد حر محب صادق کروڑوں دلوں پہ ان کی بات راج کرنے والی اور کروڑوں دل ساتھ کو پیار کرنے والے میری مراد عاشق رسول جناب محترم محمد رفیق احمد صاحب باجوہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک منفرد حیثیت اور منفرد وہ شخصیت تھی، میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے وہ کسی اللہ کی نعمت عظمی سے کم نہ تھے، جن کے دائیں جانب مولانا شاہ نورانی صدیقی علیہ رحمہ ہوا کرتے تھے، بائیں جانب مجاہد اہل سنت جناب مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ اور دیگر قائدین اہل سنت، اور پھر ان لوگوں کا، ان ہستیوں کا انتخاب جناب محترم رفیق احمد باجوہ صاحب جب آپ گفتگو فرماتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ پھر ایسے وقت میں ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، میں سمجھتا ہوں وہ دیکھنے میں تو ایک فرد واحد تھے، لیکن ان کا کردار آج بھی الحمدللہ زندہ ہے۔ آج بھی کوئی وکیل ہے تو وہ ان سے متاثر ہے، آج کوئی باپ ہے تو وہ ان سے متاثر ہے، آج کوئی دوست ہے تو وہ ان سے متاثر ہے۔ وہ دوستوں میں دوست ہوتے تھے، بھائیوں کے ساتھ بھائیوں، ان کا اخلاق، ان کا پیار، ان کی محبت جو ہے آج 18 برس گزر گئی ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی تاکم قیامت اور ہر سال ان کے لیے دعائے خیر ہوتی رہے گی۔ اور آج ہماری بھی یہ خوش نصیبی ہے، ہم ایسے محب صادق کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جنہیں امت پہ جن کے اوپر فخر کرتی تھی، جن کے اوپر علماء فخر کرتے تھے، جن کے اوپر مجاہد اہل سنت، قائد اہل ملت اسلامیہ فخر کرتے تھے، اور اس وقت بھی بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فضلاء تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، بڑے بڑے محقق اور محدث تھے، بڑے بڑے خطیب تھے، لیکن اگر نورانی صاحب نے انتخاب کیا تو رفیق احمد باجوہ صاحب کا کیا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ وہ ساتھ چلنے والے تھے، اور جب تک وہ الحمدللہ ان کی زندگی زندہ رہے وہ جمیل علماء پاکستان میں ہی رہے، اور آگے ان کے بیٹے الحمدللہ شہزاد باجوہ صاحب اور رضوان باجوہ صاحب اور ان کے بھائی دیگر جو ہیں، یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اچھے باپ اور اچھے باپ کی اولاد، یہی ایک نشانی ہوتی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نہ زندگی میں ماں باپ کا حق ختم ہوتا ہے، نہ مرنے کے بعد ماں باپ کا حق ختم ہوتا ہے۔ اور والد، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، تمہارے لیے تمہارے والدین جنت ہیں اور تمہارے لیے تمہارے والدین جہنم ہیں۔ ہم الحمدللہ ان بچوں کو، ان بھائیوں کو خوش نصیب ہیں یہ کہ جو رفیق احمد باجوہ صاحب کی اولاد ہیں، اور آگے اپنے باپ کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اور جو ان کا مشن تھا الحمدللہ رضوان باجوہ صاحب اپنے ایک مخصوص انداز میں الحمدللہ کر رہے ہیں، پبلک کی خدمت، قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ بچے رحمان پورہ کی مسجد میں وہاں ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی، اور جامعہ حفظ القرآن اچھرا چوک پاکستانی میں ان کے لیے قرآن خوانی ہوئی، 55 کے قریب الحمدللہ قرآن مجید ان کے اصحاب ثواب کے لیے ہم نے کیا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں نا یار آئیڈیل، میں سمجھتا ہوں وکلاء کے لیے وہ ایک آئیڈیل تھے۔ دیگر جو آج کا جو بھٹکا ہوا اور جو مایوس انسان ہے وہ ان کے پاس بیٹھے، ان کے ملفوظات سنے، اور یقیناً اس کے حوصلے بلند ہوں گے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے وہ اجالا کرتے، جب وہ بولتے تھے تو لفظ قطار در قطار سامنے آ جاتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے ان کی گفتگو سنی ہو، اس آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو اور وہ آپ سے فیض حاصل نہ کیا ہو، آپ کی ہوئی گفتگو کی خوشبو نہ اس نے پائی ہو، گفتگو کی مٹھاس نہ پائی ہو۔ اور آج بھی اتنے برس گزرنے کے باوجود ہمیں یوں ہی لگتا ہے جیسے وہ ہمارے دل میں کل کی بات ہے۔ آج 18 برس گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ان کے الواح کی صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو رضوان باجوہ صاحب بالخصوص یہ کاوش کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دیگر ان کے بھائیوں کو اللہ ان کے چیمبر کو قائم و دائم رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم۔